الرحمن الرحیم صحیح بخاری صفحہ نمبر 387 ہے جی، سب سے نیچے والی لائن ہے۔ کتابیں کھول لیں اور متوجہ ہو جائیں، چھوڑ دیں باتیں۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اس کا بیان۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلماً زیادتی کرتے ہوئے، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب یتیموں کے حوالے سے امام بخاری جو ہے نا وہ باب لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا وصیت میں کہ وصیت کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے فلاں کو بھی حصہ جو ہے نا، جن کو نہیں مل رہا، جو وارث نہیں ہے، وہ کسی بنا پر بھی حصہ دے دیا جائے۔ ایک تو یہ ہے، اور وصیت یہ بھی ہے کہ بھئی آپ کسی کو بولیں کہ آپ نے میرے بچوں کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے، یا آپ بیٹی کی شادی کریں گے یا بیٹے کا جو ہے نا اس تعلیم کے حوالے سے انتظام و انصرام جو ہے اس میں آپ کسی کو با اختیار بنا دیں، یہ بھی وصیت ہے۔ تو اب ایک بندہ جو ہے جس کے پاس اس طرح کا کوئی بچہ ہے اور وہ یتیم ہے اور اس کا مال بھی ہے، یا پھر ویسے ہی وصیت تو نہیں کی گئی، آ گیا یتیم بچہ، تو اس کے حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ امام بخاری جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں کہ بے سخت معاملات ہیں۔ اوپر بھی کچھ ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیے، اور یہ جو باب ہے یہ بھی کہ اگر کسی کا مال ہے، ایسا یتیم بچہ کسی کے پاس ہے اور اس کا مال بھی ہے، اور بندہ جو ہے وہ اصلاح نہیں کرتا، خیر خواہی نہیں کرتا، اور وہ مال کھاتا ہے، تو اس کا کیا وبال ہے، اس کی کیا سزا ہے۔ چلیں پڑھیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایتنبو، تم بچو، السبع، 7 چیزوں سے، الموبقاتی، جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وما ہن، وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والسحر، جادو، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا یہ کہ وہ حق کے ساتھ ہو، جائز ہو، پھر ٹھیک ہے۔ اور وہ جائز کی کون کون سی صورتیں وہ شریعت میں بتائی ہوئی ہیں۔ واکل الربا، کہ فلاں جو ہے وہ کام کیا جائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ واکل الربا، اور سود کھانا، واکل مال الیتیمی، اور یتیم کا مال کھانا۔ اب یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، شرک ہے، جادو ہے، انسان کو قتل کرنا ہے، سود کھانا، تو ادھر یتیم کا مال کھانا بھی آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی یتیم کا مال ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر بندہ کھا لے اور کہے یار کوئی نہیں، تو میں نے یہ چھوٹی موٹی زیادتی کی، یہ چھوٹی موٹی نہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بڑا فوت ہو گیا ہے تو یتیم ہے، اب اس کا جو مال ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جلدی ختم ہو جائے۔ واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف، اور پیٹ پھیرنا لڑائی والے دن۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاک دامن مومن غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ چلیں یہ جو ہے نا یہ بڑے گناہ ہیں۔ چلیں جی۔ باب قول اللہ عز وجل وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ إِلَى آخِرِ آیہ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ۔ اللہ تعالیٰ کا قول وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، اے پیغمبر کہہ دیں إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کی اصلاح جو کرنا یہ بہتر ہے۔ یعنی یہ جامع کلیہ بتا دیا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں ابھی کیا کریں کیا نہ کریں،
بس جو بھی کرنا ہے اس میں اصلاح ہونی چاہیے، بہتری، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملاؤ گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، الی آخر الآیہ، انہیں اپنے ساتھ ملا کے رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے المفسد، خرابی کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں تنگی میں ڈالتا، ان اللہ عزیز حکیم، تنگی میں ڈالتا، سخت احکامات جو ہیں وہ دے دیتا، پابندیاں لگا دیتا خام خواہ کی، کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ چیز، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ لَأَعْنَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، امام بخاری وضاحت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے لَأَحْرَجَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں ڈال دیتا، وَزَيَّقَ، وَعَنَتْ ای خزات۔ اب آنتا سے ملتی جلتی ایک اور شکل آتی ہے انت، اگرچہ دونوں کے مطلب ہے ان کے ابواب الگ ہیں، وہ آنتا یونت اور اس کا مادہ بھی الگ ہے، عین نون تا، اور یہ انت جو ہے یہ انا یانو سے، عین نون واو، لیکن وہ اشتقاق جو ہے نا وہ اکبر، اس کو اکبر کہتے ہیں کہ اکثر حروف جو ہیں وہ اکثر حروف ایک جیسے ہوں اور کچھ حروف جو ہیں نا وہ یا بعض حروف جو ہیں وہ مختلف ہوں تو اور ان میں مناسبت ہو، ٹھیک ہے۔ تو انا یانو کا مطلب ہوتا ہے خضاعت، جھکنا، پست ہونا، و انت کا مطلب ہے ای خضاعت، جھکنا، پست ہونا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ اشتقاق اکبر چونکہ وہ مناسبت تھی اس لیے یہ لفظ بھی ساتھ جو ہے نا اس کی وضاحت کر دی ہے۔ چلیں اب نیچے کچھ آثار ہیں۔ وقال لنا سلیمان قال حدثنا حماد بن ایوب عن نافع قال، حضرت نافع سے مروی ہے انہوں نے کہا ما رد ابن عمر علی احد وصیۃً، ابن عمر نے کسی پر وصیت کو رد نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی وصیت کرتا تھا کہ میرے یتیم بچے کا خیال کرنا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر قبول کر لیتے تھے کہ یہ نیکی والا کام ہے، یہ کیا ہے؟ نیکی والا کام ہے۔ وکان ابن سیرین احب الاشیاء الیہ فی مال الیتیم، اور ابن سیرین تھے سب سے پسندیدہ بات ان کے نزدیک، ان کے ہاں یتیم کے مال میں وہ یہ تھی کہ ان یتمی الیہ نصحاؤہ و اولیاؤہ، کہ اس کی طرف اس کے خیر خواہ اور اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اولیاء ولی وہ جمع ہوں، فینظروا، پھر وہ دیکھیں، الذی، غور و فکر کریں اس بات میں، وہ خیر اللہ، جو اس کے لیے بہتر ہے، یا دیکھیں وہ بندہ جو اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ابن سیرین کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی یتیم ہے نا، یتیم کا مال ہے، اس میں کوئی تصرف کرنا ہے، اس میں کوئی تصرف کرنا ہے یا کوئی معاملہ کرنا ہے تو پھر سب لوگ باہم مشاورت کے ساتھ جو ہے اس میں کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے بھی یتیم کا جو مال ہے یہ فلاں مسئلہ، یتیم کا مال، یتیم کی جو زمین ہے وہ بیچنے سے ہی حل ہوگا، اور وہ زمین جو ہے وہ بیچ دیں صرف اپنے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ وکانہ طاؤس، اور طاؤس تھے، اذا سئل عن شیء من امر الیتامى، جب ان سے یتیموں کے معاملے میں سے کسی بات کے بارے میں پوچھا جاتا، کارا، وہ یہ آیت پڑھتے تھے۔ طاؤس سے جب کوئی بندہ کہتا تھا کہ بھئی میں فلاں کام یتیم ہے، فلاں یتیم میرے پاس ہے، تو فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کر لوں یا میں نہ کروں؟ آگے سے وہ یہ سناتے تھے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اب تمہیں بہتر پتہ ہے کہ کون سی جو بات اس کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال اگر تو اصلاح ہے واقعتاً اور تم سمجھتے ہو معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر خرابی ہے اور تم مطلب سمجھتے ہو لیکن تم اس کو اصلاح کا رنگ دے رہے ہو تو پھر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ عطا نے کافی یتامہ، یتیموں کے بارے میں، صغیر والکبیر، چھوٹا بچہ، والکبیر، اور جو بڑا بچہ ہے ان کے بارے میں، کہ ينفق الولی علی کل انسان بقدرہ من حصتہ، ولی جو ہے
وہ خرچ کرے گا ہر انسان پہ اس کے بقدر اس کے حصے میں سے۔ اب اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے مال میں سے اس کے حساب سے خرچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، خرچہ بھی کم ہوتا ہے، تو وہ کم خرچ کرے گا، اور اگر وہ بڑا ہے تو اس کی ضروریات زیادہ ہیں تو اس کے مال میں سے اس کے بقدر جو زیادہ حصہ ہے وہ خرچ کرے گا۔ ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ ہے، فرض کیا کھانا کھانے کا مسئلہ ہے، وہ کم کھاتا ہے تو اس کے لیے جو اناج ہے وہ کم، اور جو بڑا ہے اس کے لیے، اب یہ تو نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے بھی آپ 1 من جو ہے وہ لے آؤ اور بڑے کے لیے بھی آپ 1 من لے آؤ، صرف اس لیے کہ بھی اس کے نام کا پکائیں گے اور ہم خود کھائیں گے۔ چلیں، یتیم سے خدمت لینے کا بیان سفر اور حضر میں۔ اب ساتھ نا یتیموں کے کچھ احکام بھی ذکر کر دیے۔ یتیم سے خدمت لینے کا بیان سفر اور حضر میں، اذا کان لہ صلاحا، جب یہ بات اس کے لیے درستگی کا باعث ہو، اصلاح کا باعث ہو یا مفید ہو۔ ونظر الام وزوجها للیتیم، ماں یتیم کی جو ماں ہے اور اس کا خامد، اس کا یتیم پہ شفقت کرنا، نظری دیکھنا، اس کا بیان۔ چلیں، یہ باب قائم کیا کہ اگر کوئی یتیم ہے اور اس کو بندہ جو ہے، یہ دروازہ کھلا ہوگا ہمارا، یہ کھڑکیاں میرے طرف والی بند کر دیں، آوازیں آ رہی ہیں باہر سے۔ تو جو یتیم ہے اس کو بندہ ساتھ رکھ سکتا ہے، اور اگر یہ چیز اس کے لیے مفید ہے، مثلا بندہ جو ہے نا وہ اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو پھر یتیم سے بندہ خدمت لے سکتا ہے۔ اور اگر عورت نے آگے شادی کر لی ہے اور اس کا خامد ہے تو ان کو بھی ایسے یتیم بچے پہ شفقت کرنی چاہیے۔ بنظر الام وزوجها للیتیم، ماں اور اس کے خامد کا دیکھنا مراد مطلب شفقت کرنا، اس کا بیان۔ چلیں، حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا قادم رسول اللہ علی المدینہ، اللہ کے نبی مدینہ آئے، لیس لہ خادم، آپ کے پاس خادم نہیں تھا۔ فاخذ ابو طلحہ بیدی، ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا، فانطلق بی الی رسول اللہ، مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان انسا غلام کیس، جو انس ہے یہ ذہین لڑکا ہے، فلیخدم کا خادم یخدم ہے، یہ چاہیے کہ آپ کی خدمت کریں۔ فخدم، تو پھر میں نے آپ کی خدمت کی سفر میں اور حضر میں۔ ما قال لی لشیء، آپ نے مجھ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں، ایسے کام کے بارے میں صنعت جو میں نے کیا، آپ نے نہیں کہا لیما صنعت ہکذا، تو نے ایسا کیوں کیا، ولا لشیء، اور نہ کسی ایسی چیز کے لیے، ایسی بات کے لیے، لم اصنع، جو میں نے نہ کی، آپ نے یہ نہیں کہا لیما لم تصنع ھذا ہکذا، کیوں تو نے یہ کام ایسا کیوں نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے نہیں کہتے تھے، آپ میرا خیال کرتے تھے، آپ مجھ پر شفقت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایک بچہ جو ہے وہ مطلب مفت میں خدمت کر رہا ہے، ساتھ ہے، کمی بیشی بچوں سے ہو جاتی ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا کیا بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ اب مطلب ہے ایک تو بندہ خدمت لے اور پھر آگے سے ڈانٹے، تو یہ تو مطلب صحیح نہیں ہے۔ چلیں، جب ایک آدمی زمین وقف کرے، ولم یبین الحدود، اور وہ حدود اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ان کی وضاحت نہ کرے، فہو جائز، تو یہ جائز ہے۔ وکذالک صدقۃ، اور ایسے ہی صدقہ، ایک آدمی زمین وقف کرتا ہے اور وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی جو حدود ہیں وہ کیا ہیں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب ایک بندہ کسی زمین کا نام لیتا ہے تو آٹومیٹک اس کی جو حدود ہیں وہ متعین ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ حدود اس کی متعین ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین لامحدود ہوتی ہے کسی بندے کی۔ ایک بندہ کہتا ہے میرا گھر جو ہے، اب اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا گھر اتنے مرلوں کا، دائیں بائیں یہ وہ،
بھئی میرا گھر کیا ہے ادھر پتہ ہی ہے، اس کا گھر کون سا ہے اور اس کے دائیں بائیں کون سے لوگ ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی چلیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہاں کہیں ایسے کوئی ہاں بھی ویسے کوئی صورت ہو کوئی جس میں پیدا ہو سکتی ہے، یا مطلب ہے کوئی اشتباہ والی صورت کوئی نکل سکتی ہے، ادروائز عموماً تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ جو میری زمین ہے وہ فلاں میں دیتا ہوں، فلاں زمین، اب اس کو دودھ نہ بھی بیان کریں تو پتہ ہی ہے میرے فلاں گاؤں والی زمین، فلاں گاؤں والا جو گھر ہے میں وہ دیتا ہوں، وہ وقف کرتا ہوں، تو وہ عرف میں پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے حدود کیا ہیں اور اس بندے کی زمین کتنی ہے۔ ہاں جی، انہوں نے سنا انس بن مالک سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے یقول، وہ کہتے ہیں کان ابو طلحہ تھا اکثر انصارین بالمدینہ تھی مالن، ابو طلحہ انصاریوں میں زیادہ تھے مدینہ میں مال کے لحاظ سے، من نخل یعنی کھجوروں کے لحاظ سے، وکان احب مالہ الیہ بیرحاء، یہ بیرحاء بھی پڑھتے ہیں، اور سب سے پسندیدہ مال ان کو بیرحاء یہ باغ تھا کھجوروں کا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے، مستقبلۃ القبلتی مستقبلۃ المسجدی، مسجد کے سامنے، ادھر دیکھ رہا تھا میں حاشیے میں، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها، اللہ کے نبی داخل ہوتے تھے، وہ یشرب من ماء، اور پانی پیتے تھے، فی جو اس میں تھا طیب عمدہ پانی۔ انس نے کہا فلما نازلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ابو طلحہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالی الی بیرحاء، اور بے شک سب سے پسندیدہ مال میرے نزدیک بیرحاء ہے، وانھا صدقۃ للہ، اور یہ یقیناً اللہ کے لیے صدقہ، ارجو برا وذخرا، میں امید کرتا ہوں اس کی نیکی اور اس کی ذخیرہ ہونے کا اللہ کے پاس، فضاہا، آپ اس کو رکھیں، حیث اراک اللہ، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے۔ آپ نے فرمایا بخ واہ، ذالک مال رابح، یہ مال تو فائدہ مند ہے، یعنی اس کا فائدہ پہنچے گا، اور رائح، یا یہ دنیا کا مال تو ختم ہونے والا ہے لیکن اس کا اجر جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ ابن مسلمہ کو شک ہے کہ رابح کہا تھا یا رائح کہا تھا، وقت سمیت، بات ایک ہی ہے، وقت سمیت ما قلتا، مطلب یہ ہے کہ مفہوم یا اس کا جو اثر ہے نتیجہ وہ ایک ہی ہے، تاکہ وقت سمیت ما قلتا، تحقیق میں نے سن لی وہ بات جو آپ نے کہی ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا، وقت سمیت ما قلتا، جو تو نے کہی ہے میں نے وہ بات سن لی، وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَ فِي الْأَقْرَبِينَ، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ تو اس کو کر دے قریبی لوگ، رشتہ داروں میں، قریبیوں میں، اقربین میں، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان میں۔ ابو طلحہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا فعلوا یا رسول اللہ، فقسم ابو طلحہ، پیچھے آپ نے پڑھا ہے تفصیلاً کہ کن میں یہ باغ تقسیم کیا تھا اور ان کے ساتھ رشتہ داری کیسے تھی، ہاں، فقسم ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی امی، ابو طلحہ نے اس کو تقسیم کر دیا اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں میں۔ چلیں ایک اور سند سے یہ حدیث ہے، تو اس میں رائحٌ آتا ہے، رائحٌ مال جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی حدیث ابھی پیچھے پڑھی تھی آپ نے، عبداللہ بن عباس سے ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی سے، ان امہ توفیت، اس کی ماں فوت ہوگی، ینفعھا، کیا یہ چیز اس کو نفع دے گی، ان تصدقت بہ عنہا، اگر میں صدقہ کروں اس کی طرف سے، آپ نے کہا نام ہاں، اس نے کہا ان لی مخرافا، میرا باغ ہے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا مخراف، بعض نے کہا باغ کا نام ہے، بعض نے کہا پھلدار جو باغ ہوتا ہے اس کو مخراف کہتے ہیں، میرا باغ ہے جہاں پہ پھل لگا ہوا ہے، پھل سے بھرا ہوا ہے، یہ میرا باغ ہے مخراف نام کا، فانا اشہدک انی قد تصدقت بہ عنہا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے صدقہ کر دیا اس کی طرف سے۔ چلیں اب یہاں پہ یہ باب سے کیا مناسبت ہے، پچھلی حدیث اور یہ والی جو حدیث ہے، باب کیا تھا کہ زمین بندہ وقف کر رہا ہے، حدود واضح نہیں کر رہا،
ابھی انہوں نے کہا میرا باغ ہے، ابھی ظاہر بات ہے عرف میں پتہ ہے نا کتنا بڑا باغ ہے، ابھی لامحدود باغ تو نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے 1 ایکڑ کا، 5 ایکڑ کا، 10 ایکڑ کا، 1 مربع کا، ہاں تو جب بندہ کہتا ہے میرا باغ تو وہ جون سا باغ مراد لے رہا ہے وہ عرف اس کو جو ہے نا وہ اس کی حدود اربہ متعین کر دیتے ہیں کہ دائیں بائیں اور لوگوں کی زمین ہوتی ہے۔ چلیں جی، اگر ایک جماعت جو ہے وہ وقف کرے ارضاً مشان مشترکہ زمین فہو جائز تو یہ جائز ہے، 4 لوگ ہیں مشترکہ زمین ہے، وہ سارے ہی کہتے ہیں جناب ہم یہ وقف کرتے ہیں، ہر ایک اپنا حصہ الگ الگ وقف نہیں کر رہا، اکٹھا سب کا مشترکہ چیز تھی اور مشترکہ طور پہ وقف کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر ان میں سے میرا خیال ہے کوئی ایک بندہ اپنا حصہ الگ کرنے کے بجائے بھی وقف کر دے تو بھی ٹھیک ہے، اور اس میں خام خواہ کی جو ہے نا یہ علتیں نکالنا کہ یہ وہ، اور بھائی جیسے ایک بندہ فائدہ لے رہا ہے، فرض کیا یہاں پہ آپ 4 لوگ ہیں، ان میں سے ہر بندہ ظاہر بات ہے اگر کسی چیز میں مشترک ہے تو فائدہ تو لے رہا ہے نا وہ، اور بھائی فائدے کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہوگی نا، کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے، ابھی جون سی صورت جیسے وہ فائدہ لے رہا ہے وہ فائدہ آگے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ فرض کیا ایک گھر میں مشترک ہیں، اس میں وہ کرایہ آتا ہے، اور ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے میرا حصہ جو اللہ کے راستے میں وقف، اب اپنا حصہ الگ نہیں کرتا وہ مسجد کے لیے ہے، تو اب ظاہر بات ہے اس کا جو کرایہ آتا تھا وہ مسجد کو چلا جائے گا، اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بحث کرنا کہ بھئی مشترکہ طور پہ ساری جماعت ہی وقف کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آدھا وقف کرے تو اس میں حصہ الگ نہ کیا ہو یا اس طرح کا، یا ایک بندے کو دے تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ لکھا ہوا ہے، یہ وہی بات ہے نا، بعض لوگوں نے کہا ہوا ہے، ابن منیر نے کہا احترز عما اذا وقف الواحد المشاع فإن مالکا لا یجیز لئلا يدخل الضرر علی الشریک، کہ بھئی اگر ایک بندہ مشترکہ حصہ وقف کرتا ہے نا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ امام مالک نے کہا ہوا ہے، کیونکہ دوسرے جو شریک ہیں ان کو نقصان ہوگا۔ بھئی نقصان کیسے ہوگا؟ چلیں کوئی نقصان نہیں ہوگا بھائی۔ حضرت انس سے مروی انہوں نے کہا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد، اللہ کے نبی نے حکم دیا مسجد بنانے کا، آپ نے کہا یا بنی نجاری، اے بنو نجار سامنونی، مجھ سے بھاؤ تاؤ کرو، قیمت لگاؤ، بحایتکم ھذا، اپنے اس باغ کی، بحایتکم ھذا۔ انہوں نے کہا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا اللہ، ہم اس کی قیمت طلب نہیں کرتے مگر اللہ کی طرف، اللہ سے ہم قیمت لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو باغ تھا، وہ جو زمین تھی وہ وقف کر دی، اور وہ مشترکہ تھی، وہ مطلب ایک بندے کی زمین نہیں تھی، وہ ایک مطلب چند لوگوں کی وہ زمین تھی۔ چلیں جی پڑھیں۔ وقف کا بیان اور اس کو کیسے لکھا جائے، آپ کو میں پیچھے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ ادھر ہمارے شریعت میں تو اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، یا کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے اگر وقف کرنا ہے تو اس کو لکھنا ہے، فی الفور لکھنا ہے، اتنے عرصے اندر لکھنا ہے، اور لکھنے کے یہاں جہاں اشارے بھی ملتے ہیں نا وہ کہیں لکھا گیا کہیں نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر کا یہ جو لکھنے کی بات ہے اس کے اوپر بھی شارحین نے یہ کہا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ بعد میں لکھا تھا، یہ ادھر اوپر حاشیے میں بھی یہ بتا رہے ہیں یہ بات، اس کو میں نے پڑھا ہے۔ تو بہرحال آج کل جو عرف ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، عرف زمانے کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے، اور عرف جو ہے وہ وقت کیا کہتے ہیں جگہ کے ساتھ وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا اپنا عرف ہے، مسلمانوں کا ایک عرف ہوتا ہے، غیر مسلموں کا اپنا عرف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا جو علاقہ ہے مطلب پاکستان ہے، اس کا اپنا عرف ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہے۔ آپ اور ممالک میں چلے جائیں ان کا اپنا عرف ہوتا ہے، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، مروجہ رائے طریقہ، سمجھ آ رہی ہے؟ جگہ کے ساتھ عرف چینج ہوتا ہے، ہمارا الگ عرف ہے، مشرق والوں کا، مغرب والوں کے اپنے عرف ہیں، پھر ہر ایک کے الگ الگ اپنے عرف ہیں۔ عرف سے مراد
جو رائج وہاں پہ طریقہ کار ہوتے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ خواہ تحریری ہوں خواہ ویسے ہی وہ لوگوں کے اندر وہ چل رہی ہوں، جیسے رسم و رواج ہوتے ہیں اور چیزوں میں، ایسے ان چیزوں میں بھی رسم و رواج ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کل اگر کوئی بندہ وقف کرتا ہے تو وہ کیسے لکھا جائے گا، اس کے اوپر باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا وقف ڈیٹ تیار کرنا پڑے گی، اور وہ ایک پروسیجر ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ وہ سارا کام کریں گے تو پھر آپ کا جو وقف ہے وہ اس کو مطلب ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اور یہ سارا کیوں کیا گیا؟ تاکہ وہ جو لڑائی جھگڑے مسئلے مسائل پیچیدگیاں وہ نہ ہوں۔ نافع عن ابن عمر، ابن عمر نے کہا قال اصاب عمر بخیبر ارضا، حضرت عمر کو خیبر میں زمین جو ہے نا وہ ملی۔ فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، کہا اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منہ، مجھے ایسی زمین ملی ہے نہیں مجھے ملا کوئی بھی مال کبھی بھی جو زیادہ عمدہ ہو اس سے بڑھ کے۔ فکیف تأمرونی بہ، آپ مجھے کیسے حکم دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا کروں؟ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ان شئت، اگر تو چاہتا ہے، حبست اصلہا، اس کی اصل کو، اس کے وجود کو روک لے، وتصدقت بہا، اور اس کے ذریعے صدقہ کر دے، مطلب اس کا جو فائدہ ہے، اس کے جو فائدے ہیں اس کو صدقہ کر دے، اور اس کا جو وجود ہے اس کو روک دے۔ فتصدق عمر، عمر نے صدقہ کیا، انہ لا یباع اصلھا، کہ اس کا اصل، اس کا وجود بیچا نہیں جائے گا، ولا یوہب، اور اس کو ہبہ نہیں کیا جائے گا، ولا یورث، اور اس کو اس کی میراث نہیں ہوگی، اس کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ اور یہ صدقہ ہے فقراء میں، والقربا، قریبی رشتہ داروں میں، فقیر اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، میرے قریبی رشتہ دار اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، ورقابی، گردنوں میں، گردنیں آزاد کرنے میں اس کا جو مطلب اس میں سے جو مال ہے اس کو لگایا جا سکتا ہے، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، یعنی ایسے کام جس کا معاشرے کو فائدہ ہو، وہی جہاد کے لیے بھی آتا ہے، جہاد کے لیے بھی، تو اگر اس میں لے لیں۔ والضیفی، اور مہمانوں میں مہمان، وابن سبیلی، اور مسافروں میں، مسافر میں، یعنی جو مسافر ہے وہ یہاں سے اس زمین سے فائدہ لے سکتا ہے، یعنی اس کی پیداوار اس کے اوپر خرچ ہو سکتی ہے، جب پھل ہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ لا جناح علی من ولیھا، کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ جو اس کا والی و نگران ہو، ان یاکل منھا، کہ وہ کھائے اس سے، بالمعروف ہی، نیکی کے ساتھ، یا عرف کے مطابق، ٹھیک ہے، نیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ کھا سکتا ہے، نگران بھی کھا سکتے ہیں، او یتیم صدیقا، یا اس کے ساتھ کوئی اور بندہ اگر گیا اس کو کھلا سکتا ہے، دوست، غیر متمول فیہ، اس حال میں کہ وہ مال جمع کرنے والا نہ ہو اس میں، یعنی وہ جو نگران ہے وہ اپنی ضروریات کے بقدر اس میں سے جو ہے نا وہ لے سکتا ہے، وہ لے گا، لیکن وہ مال جمع نہیں کرے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں نگران ہوں اور اس سے جو بھی فائدے آ رہے ہیں جناب وہ میں اٹھاؤں اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کو جمع کروں اور مالدار بنوں، ایسا نہیں کرے گا۔ چلیں جی، اب اس میں یہ ہے، یہ بھی چیز ہے، باب الوقف وکیف یکتب، کیسے لکھا جائے، مطلب یہ ہے کہ وقف کی جو باتیں ہیں نا، آپ نے وقف جس نوعیت کا کیا ہوا ہے، ایک تو ہے نا کہ اس کو کیسے لکھنا ہے، اس کی تحریر مطلب ہے کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے، وہ تو عرف ہے نا، اور دوسرا مطلب کیسے لکھا جائے، مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ آپ نے جس نوعیت کا وقف کیا ہے نا، جو باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، وقف اس طرح کا ہو تو وہ باتیں بھی ساری وہ وقف کے اندر وہ لکھ دینی چاہیے، اس سے یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ مدرسے کے لیے، بھئی کس طرح کا مدرسہ ہونا چاہیے، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ خاص اس طرح کا مدرسہ ہو، سکول کے لیے، بھئی کس طرح کا سکول، ہاں یہ میں سکول کے لیے وقف کر رہا ہوں، اور اس میں جو گاؤں کے جو یتیم بچے ہیں وہ پڑھیں گے، اور وہ اساتذہ پڑھائیں گے جو مطلب مفت میں خدمات دینا چاہتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ جناب وہ ساری وہ بھی لکھ دو، وقف کرنے والے کے ذہن میں جو بات ہے، یہ مدرسہ ہو اور اس میں جو تعلیم ہوگی وہ فلاں فلاں چیز کی ہوگی، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ اس طرح لوگوں کو جو یہاں خدمات دیں گے ان تک پہنچیں گے، وہ ساری چیزیں آپ لکھ دیں،
انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اسی وقت نہیں لکھا تھا، وقد کاتب عمر کتاب وقف ہی کاتب معقیب، یہ نمبر 1 حاشیہ اس میں نمبر 4 میں دیکھ لیں آپ، وکان کاتب وکان ہذا فی زمان خلافت ہی لأن معقیبا کان یکتب له فی خلافت، ٹھیک ہے، کہ حضرت عمر نے وقف والی جو تحریر ہے وہ لکھی تھی اور معقیب نے لکھی تھی، اور یہ آپ کا کاتب تھا اور یہ زمانہ خلافت میں آپ کا کاتب تھا، اس نے یہ تحریر لکھی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی تحریر فی الفور لکھنا ضروری نہیں، لیکن میں نے کہا نا عرف چینج ہو جاتے ہیں، آج کل فی الفور جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہاں نہیں، اور وقف کے حوالے سے جو قوانین ہیں ہمارے پاکستان میں اور وصیت کے حوالے سے، اگر مجھے موقع ملا، مطلب یہ کہ ٹائم ہمیں ملتا ہے، تو میں اس کے اوپر باقاعدہ وہ جو آپ کو تعارف کرا دوں گا میں کہ یہ چیزیں ہیں، ان کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، پڑھیں نہیں۔ باب الوقف للفقیر والغنی والضعیف، محتاج، مالدار اور مہمان کے لیے وقف کرنا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف غریب کے لیے وقف کر سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے بھی کوئی بھی چیز وقف کر سکتے ہیں، وہ فقیر بھی ہو سکتا ہے، وہ مالدار بھی ہو سکتا ہے، مہمان بھی ہو سکتا ہے، مسافر بھی ہو سکتا ہے، مقیم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انہ عمر وعدد مالا بخیبر، خیبر میں مال پایا، فات النبی فاخبرہ، آپ کے پاس ہے، آپ کو خبر دی، آپ نے کہا ان شئت تصدقت بہا، اگر تو چاہتا ہے صدقہ کر دے اس کے ذریعے، فتصدق بہا فی الفقراء والمساکین وذی القربى والضیف، انہوں نے صدقہ کیا فقراء میں، مساکین میں، قریبی رشتہ داروں میں اور مہمانوں میں۔ چلے ہاں جی، زمین وقف کرنا، مسجد کے لیے کوئی بھی چیز وقف کی جا سکتی ہے۔ جائیداد غیر منقول ہے زمین جو ہے، یعنی ایسی جائیداد ہے جس کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، یہ بھی وقف کر سکتے ہیں۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ جو جائیداد منقولہ ہے وہ بھی وقف کی جا سکتی ہے، اور یہ جو ہے نا وہ بعض لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ بھئی آگے کہ بھئی منقولہ نہیں کریں گے، غیر منقولہ کریں گے، اور بھئی اس دور میں شکلیں نہیں پائی گئیں، اگر مطلب منقولہ کی بعد میں پائی گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شکل موجود نہیں ہے تو اب وہ جائز بھی نہیں ہے۔ ہاں ابھی ایک شکل اگر اس دور میں نہیں تھی، آپ صرف یہ دیکھیں بھی یہ 3 شکلیں لہٰذا اسی کے اوپر کاربند رہیں گے، تو باقی اگر اچھا یہ اصول ہے، بعض لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ منقولہ کی نہیں، کیونکہ منقولہ اللہ کے نبی کے دور میں کسی نے کیا نہیں، ٹھیک ہے، تو بھئی یہ جو سواریاں ہماری ہیں، جو ان کی شکلیں، یہ گھوڑے شوڑے، پھر جو باقی گاڑیاں، ایروپلین، یہ تو نہیں تھے، پھر ادھر آپ شکلوں میں مطلب ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں نئی آتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں نا، ایک چیز ترقی کرتی ہے، تو پھر ادھر آپ کیوں ہے ادھر آگے ترقی کر کے پھر آپ ادھر انہی شکلوں پر رہو، کھانوں میں آپ آ جاؤ، وہ سادہ کھجوریں کھاتے تھے، یہ وہ باقی کھانے نہیں تھے، آپ پھر ادھر ہی رہو آپ، ٹھیک ہے، اور بے بات سمجھ آئیے؟ ہاں جی، پھر تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے گھروں میں رہن سہن ہے، ہاں تو اس دور میں جیسا تھا وہی انہی شکلوں پر رہو نا، آپ صرف شکلیں دے کر بھئی بھی شکلیں اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسے خرابی نکال دی، خرابی نکالنا کون سا مسئلہ ہے، مجھے یہ بتا دیں، ٹھیک ہے، یہ چیز دیکھنی ہے کہ بھی کوئی چیز مفید ہے یا کہ نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کوئی جائیداد منقولہ وقف کر دیتا ہے، ظاہر بات ہے فائدہ ہی پہنچے گا، اگر میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں یا مجھے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، اور وہ چیز فائدہ دینے میں مفید ہے، کتاب بندہ کسی کو دیتا ہے، ہاں کپڑے دیتا ہے، فائدہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تو یہ دیکھیں نا، ہم وہ ادھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ایک بندے نے فتویٰ دیا، اب یہ سبھی اس کے مطابق، کیونکہ اس نے فتویٰ دے دی ہے، اب اس میں جناب پھر غور و فکر نہیں کرنا، اور وہی اصول ہمارا دائیں بائیں جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حدثنی انس بن مالک قال لما قدم رسول اللہ المدینہ، جب اللہ کے نبی مدینہ امر بالمسجد، آپ نے مسجد کا حکم دیا، آپ نے کہا یا بنی نجاری، اے بن نجار، سامنونی حایتکم ھذا، اپنے اس باغ کا بھاؤ تو کرو، مجھ سے قیمت لگاؤ۔ لوگوں نے کہا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وقف کر دی، وہ انہوں نے کیا کیا، وقف۔ چلے
یہ امام بخاری نے مطلب باب قائم کیا ہے، جانور والقرائی گھوڑے، والرودی عام سامان، والسامتی اور پیسے وغیرہ نقدی جسے کہتے ہیں، اس کے وقف کا بیان، یہ ساری چیزیں وقف کی جا سکتی ہیں۔ زہری نے کہا فی من، اس کے بارے میں، جعل الف دینار فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں 1000 دینار دیے، ودفعها الی غلام لہو، اللہ کر دیے رکھے، جعل کیے اور وہ دے دیے اپنے غلام کو، تاجرین جو تجارت کرتا تھا، یتجر بہا کہ وہ اس کے ذریعے تجارت کریں، وجعل ربحہ صدقۃ للمساکین، اور اس کا جو نفع ہے وہ مساکین اور اقربین قریبیوں کے صدقے کے لیے کر دیا، مطلب نفع ان تک پہنچے گا۔ 1000 جو ہے نا، 1000 دینار ایک بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے کہ بھائی آپ تجارت کرو، اور اس میں سے جو پرافٹ آئے گا وہ مسکینوں میں اور جو میرے قریبی ہیں ان میں اس کو استعمال کرو۔ کیا یہ وقف ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا حل الرجل ان یاکل من ربح تلک الالف شیئا، کیا وہ آدمی اس 1000 کے نفع میں سے کوئی چیز کھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَ صَدَقَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اگر اس نے اس کا جو نفع ہے وہ مساکین کے صدقے کے لیے نہ کیا ہو، نہ بھی کیا ہو، اچھا ویسے مطلب اس نے کہا ہو، تو انہوں نے کہا لیس لہ ان یاکل منہا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کھائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کھائے۔ ابھی کھانا نہ کھانا یہ تو الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال اس سے امام بخاری کا جو ہے نا وہ استدلال ہے، وہ کیا استدلال ہے کہ بھئی بندہ جو پیسے ہیں وہ بھی وقف کر سکتا ہے، جو پیسے ہیں وہ بھی وقف کر سکتا ہے، کیونکہ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ چیز کا جو فائدہ ہے وہ آگے پہنچے، چیز سلامت رہے۔ یہ 1000 روپیہ ویسے رہے گا، اس کے بزنس میں سے جو پرافٹ آئے گا وہ آگے پہنچے گا، تو یہ وقف ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں جی۔ بہرحال کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، منقولات کا وقف ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اگر مجبوری ہو، اچھا جہاں پہ کوئی صورت آ جاتی ہے کہتے ہیں چلو مجبوری ہے تو بھئی اب ادھر یہ ٹھیک ہے، بھئی ادھر نہ کرنے میں کیا کہتے ہیں، وقف کے اوپر پابندی لگانے میں کیا مجبوری ہے؟ بھئی اس وقف کی شکل میں پابندی لگانے میں کیا مجبوری ہے؟ پہلے یہ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ عن ابن عمر ان عمر حمل علی فرس له فی سبیل اللہ، حضرت عمر نے اپنے گھوڑے پہ اللہ کے راستے میں سوار کیا، آتاہا رسول اللہ، جو اللہ کے نبی نے اس کو دیا تھا، لیحمل علیہا، تاکہ وہ سوار ہوں اس پہ، فحمل علیہا رجلا، انہوں نے اس پر ایک اور بندہ سوار کیا، تو عمر کو خبر دی گئی انہ قد وقفہا، کہ تحقیق انہوں نے وہ گھوڑا وقف کیا تھا، یبیعھا، وہ بندہ اس کو بیچ رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، فسأل رسول اللہ ان یبتاع، کہ اس کو خرید سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا تبتاعھا، اس کو مت خرید، ولا ترجعن فی صدقتک، اور اپنے صدقے میں ہرگز نہ لوٹ۔ تو یہاں پہ گھوڑا حضرت عمر نے اللہ کے راستے میں دیا تھا، یہ حضرت مطلب ہے جو حضرت عمر نے گھوڑا دیا تھا یہ جائیداد منقولہ میں سے ہے، مطلب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے غیر منقول چیز ہی وقف کرنی ہے، منقول جو چیز ہے جو نقل کی جا سکتی ہے اس کو بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ چلیں باب نفقۃ القیم للوقف، وقف کے جو نگران ہے اس کے خرچے کا بیان، کہ وہ کیا اس میں سے نگرانی کی وجہ سے اپنا جو کیا کہتے ہیں گزر بسر ہے یا یہ تنخواہ ہے وہ لے سکتا ہے، مطلب لے سکتا ہے۔ چلیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقتسموا ورثتی دینارا ولا درہما، میرے ورثہ دینار اور درہم تقسیم نہیں کریں گے یا نہ کریں، لا تقتسم نہ کریں، یہ تقتسموا بھی پڑھو تو نفی بمانا نہیں بھی بندہ کر لیتا ہے کہ نہ کریں یا نہیں کریں گے۔ ما ترکت بعد نفقات نسائی و معونت عاملی فهو صدقۃ، جو کچھ میں نے چھوڑا اپنی بیویوں کے خرچے کے بعد اور اپنے عامل کے خرچے کے بعد وہ صدقہ ہے، مطلب جو عامل ہے نگران ہے وہ اپنا جو اپنی تنخواہ ہے
اپنے ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لے گا، اور میری بیویوں کے جو اخراجات ہیں جو وہ اس میں سے مطلب لیے جائیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے۔ چلیں بمعونۃ عامل فہو صدقۃ، تو اس سے نفقۃ القیم للوقف ثابت ہو گیا۔ اور آگے یہ بات پیچھے بھی آپ نے پڑھی ہے، ابن عمر نے کہا کہ ان عمر اشترط فی وقف شرط لگائی تھی ان یاکل من ولیہ، کہ کھائے گا وہ بندہ جو اس کا والی ہوگا، ویوکل صدیقہ، اور اپنے جو دوست ہے اس کو بھی کھلائے گا، غیر متمول مالا، لیکن وہ مال کو جمع نہیں کرے گا، مال کو اس حال میں کہ مال وہ سمیٹنے والا نہ ہو، مال بنانے والا نہ ہو۔ چلیں اگر ایک بندہ وقف کرتا ہے زمین او بیرن یا کنواں او اشتارت لنفسہ، یا وہ شرط لگا دیتا ہے اپنے لیے، مثل دلاء المسلمین، مسلمانوں کے ڈولوں کی مثل، وہ بھی فائدہ لے گا، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر رہے ہیں کہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ کوئی بھی چیز وقف کرتا ہے اور وہ شرط لگا دیتا ہے یا مطلب لوگوں کے لیے وقف کرتا ہے، تو اس میں سے جو ہے نا وہ فائدہ سب کو پہنچ رہا ہے، تو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بندہ خود بھی اس میں سے فائدہ لے سکتا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے نمبر 7 میں، ادھر میں دیکھ رہا تھا، مقصود من هذه ترجمۃ الاشارۃ الى جواز شرط الواقف لنفسه منفعۃ من وقفه، کہ جائز ہے جو وقف کرنے والا ہے وہ اپنے لیے وقف کی نفع کی شرط لگانا جائز ہے۔ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی اس سے فائدہ لوں گا، ٹھیک ہے، میں بھی اس سے فائدہ لوں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندہ شرط لگائے گا تو پھر ہی وہ فائدہ لے سکتا ہے، ادروائز نہیں لینی چاہیے۔ انس نے وقف کیا ایک گھر ہے، فکان اذا قدم، لیکن یہاں پہ ادھر نہیں ہے کہیں بھی، کیونکہ امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ زمین وقف کرتا ہے یا کنواں او اشترا تھا، یا وہ شرط لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اگر کسی زمین یا کنواں وقف کیا نا، تو اس میں سے اب یہ دیکھو نا پانی لوگ پی رہے ہیں، بندے کو ضرورت ہے تو پی لے، اس میں کون سا بھی اتنے کوئی بات تو نہیں ہے، ہاں، یا گھر وقف کہے بندے کو ضرورت پڑ گئی، بندہ اس علاقے میں آیا، بندہ رات کو سو گیا ہے، تو بھی مسافر سو ہی جاتے ہیں، اور اس کنویں میں سے مطلب ہے جو کیا کہتے ہیں گزرنے والے وہ سب پانی پیتے ہیں، مطلب چیز کی جو نوعیت ہے نا، میرا خیال اس کو کیا کہتے ہیں وہ دیکھ لینا چاہیے۔ اچھا بہرحال یہ مثالیں نیچے دیکھیں نا، اب حضرت انس نے وقف کیا دارن گھر، فکان اذا قادمہا نازلہا، جب وہ مدینہ میں آتے تھے نازلہ وہاں پہ اترتے تھے، اذا قادمہ یا اس گھر میں آتے تھے تو نازلہ وہاں پہ اترتے تھے، ویسے انس چلے گئے تھے بصرہ میں، اور جب مدینے میں آتے تھے اذا قادمہ نازلہ تو اس گھر میں اترتے تھے۔ اب لیکن یہاں پہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ انس نے جب وقف کیا تھا گھر اور شرط لگائی تھی۔ اب وقف کیا مسافروں کے لیے، فرض کیا وقف کیا مسافروں کے لیے، جب بندہ ایز خود گیسٹ آئے گا، ایز مسافر آئے گا تو بندہ ٹھہر سکتا ہے اس میں۔ وتصدق زبیر بدوری، اور حضرت زبیر نے اپنے گھر صدقہ کیے، وقف کیے، اور کہا للمردودۃ من بناتی ہی، کہ اپنی بیٹیوں میں سے طلاق یافتہ کے لیے انتسکنا، کہ وہ ٹھہرے گی، غیر مضرۃ، اس حال میں کہ وہ نقصان نہیں پہنچائے گی کسی اور کو، ولا مضر بہا، اور نہ اس کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ گھر صدقہ کر دیا، وقف کر دیا، اور یہ کہا کہ میری بیٹیوں میں سے اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ ادھر آ کے ٹھہر جائے گی، لیکن یہاں بھی جو اور لوگ رہیں گے یہ ان کو تنگ نہیں کریں گے، وہ اس کو تنگ نہیں کریں گے۔ فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ، پھر اگر وہ بے نیاز ہوگی، خامند کے ساتھ آگے اس کی شادی ہوگی، فَلَيْسَ لَهَا حَقٌ، اس کے لیے حق نہیں یہاں پہ ٹھہرنے کا، یہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا۔ اور ابن عمر نے وجعل ابن عمر نصیبہ من دار عمر سکنا لذوی الحاجۃ من آل عبد اللہ، اور عبداللہ بن عمر نے اپنا حصہ عمر کے گھر میں سے جو ملا تھا اس کو کر دیا تھا سکنا، رہائش گاہ، رہائش، لذوی الحاجۃ، ضرورت مندوں کے لیے، من آل عبداللہ، عبداللہ کی آل میں سے جو ضرورت مند ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ میری آل میں سے جو ضرورت مند ہیں وہ ادھر جو ہے نا وہ رہیں گے۔
مطلب آپ کوئی بھی وقف کرتے ہو آپ شرط لگا سکتے ہو، بشرط کہ وہ جو شرط ہے وہ غیر معقول نہ ہو، جائز ہو۔ وقال عبدان اخبرنی ابی عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن ابی عبد الرحمن ان عثمان حیث حوصر، حضرت عثمان جب ان کا محاصرہ کیا گیا، اشرف علیہم تو انہوں نے ان پر جھانکا۔ اشرف علیہم کا مطلب ہوتا ہے بلند جگہ سے سامنے آنا۔ فقال کہا انشدکم اللہ، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ولا انشد الا اصحاب نبی، اور میں واسطہ نہیں دے رہا مگر اصحاب نبی کو۔ الستم تعلمون، کیا تمہیں علم نہیں ہے، ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا تھا، من حفر بیر روما، جو بھی کھودے گا روما کا کنواں جو ہے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، کھودے گا نہیں، وہ کنواں تو پہلے ہی کھودیا بھئی، وہ تو کھودنا کیے گئے، سمجھ آئیے، جو بھی کھودے گا روما کا کنواں، بھئی یہ تو کنواں آپ کہتے ہیں کس کو، جو کھودا ہوا ہوتا ہے، ہاں، تو اسے یہ لکھا ہوا ہے، قال ابن بطال ھذا وهم من بعض رواته والمعروف ان عثمان اشتراها لا انه حفرها، ٹھیک ہے، حضرت عثمان نے خریدا تھا، کھودا نہیں تھا۔ اچھا بھائی، من حفر بیر روما تھا فلاح، یا جو ہاں ٹھیک ہے، فلاح اس کے لیے جنت ہے، فحفرتها، پھر میں نے وہ کھودا۔ الستم تعلمون، کیا تمہیں علم نہیں ہے، انہو قال، آپ نے کہا تھا، من جہز جیش الاسرۃ، جس نے تنگی والا لشکر تیار کیا اس کے لیے جنت ہے، فجہزت، میں نے ان کو تیار کیا۔ انہوں نے کہا فصدقوا بما قال، اور لوگوں نے تصدیق کی ان کی اس بات میں جو انہوں نے کہی۔ راوی نے کہا، عمر نے کہا اپنے وقف میں، لا جناح علی من ولی ان یاکل، کوئی گناہ نہیں اس پہ جس کا ذمہ دار ہو، نگران ہو، ان یاکل، کہ وہ کھائے، وقد یلیہ الواقف وغیرہ، تاکہ جو وقف کرنے والا وہ بھی نگران ہوتا ہے، وغیرہ، اور اس کا جو غیر ہے وہ بھی نگران ہوتا ہے۔ فهو واسع لكل، تو یہ وسعت والی چیز ہے ہر ایک کے لیے، یعنی یہ چیز جائز ہے۔ جلدی کریں، ٹائم ختم ہو گیا، 5 منٹ رہ گئے۔ اگر وقف کرنے والا کہے لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم کی قیمت نہیں مانگتے مگر اللہ کی طرف سے، تو یہ جائز ہے۔ وہ حدیث کے اندر آ گیا نا، تو امام بخاری نے مولانا ویسے باب قائم کر دیے۔ چلیں جی۔ انس نے قال قال نبی یا بنی نجار حاملون بحیدکم قالوا لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، 10 دفعہ حدیث آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے۔ چلیں آگے جلدی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان کی گواہی اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، وہ یہ جو صورت پیش آئی تھی چونکہ ویسے ہی تھی کہ مطلب ہے وہ جس میں ساری تفصیل آتی ہے نا، وہ آگے آیات ہیں کہ بھئی جو جن کو وصیت کی گئی ہے ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر اس کے خلاف جو ہے وہ قسم شسمیں آ جائیں، وہ سارا واقعہ پڑھ لینا۔ ادھر انہوں نے اشارہ دے دیا تفسیروں میں، بھئی یہ سارا واقعہ پڑھ لینا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہو آپ لوگ، اگر چپ کر گئے ہو۔ اچھا، ہین الوصیتی، اب پڑھو نا، میں بتاتا ہوں۔ اچھا، جب تم میں سے کسی ایک کو موت ہے، ہین الوصیتی، وصیت کے وقت، اسنانی، 2 بندے، ذوا عدل منکم، انصاف والے تم میں سے ہوں، عدل والے، او آخرانی، یا کوئی دوسرے، من غیرکم، تمہارے غیر میں سے کوئی کافر ہوں۔ میں نے کہا نا وہ صورت پیش آئی تھی، وہ نیچے یہ اس کی طرف اشارہ دیا ہوا ہے کہ کیا صورت تھی۔ وہ نیچے حدیث یوں ہے، ابن عباس نے کہا، میں پڑھ دیتا ہوں، خرج رجل من بنی سام، من بنو سام میں سے ایک آدمی نکلا، یہ مسلمان تھا، مع تمیم الداری، تمیم داری کے ساتھ، وادی ابن بدا، اور عدی بن بدا کے ساتھ۔ فمات سامی، سامی فوت ہو گیا، بیاردین، ایسی زمین میں، لیس بیا مسلم، یہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ فلما قادما بطارق کاتی ہی، جب وہ دونوں اس کا ترکہ لے کے آئے، فقدوا جام من فضۃ، تو انہوں نے یعنی ورثاء نے گم پایا ایک جام، پیالہ کہہ لو، چاندی کا، مخوّصا من ذهب، سونے کے پترے اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، نقش و نگار تھے۔ فاحلفہما رسول اللہ، اللہ کے نبی نے ان دونوں سے قسم اٹھوائی، ثم وجدوا الجامع بمکہ، ورثاء نے کہا ہمارا وہ فلاں چیز، مطلب وہ جو پیالہ وہ نہیں ہے، انہوں نے کہا بھئی وہ تو تھا ہی نہیں، تو قسم اٹھا کے وہ بری ہو گئے۔ پھر انہوں نے ورثاء نے وہ جو جام ہے وہ مکہ میں پایا، اور انہوں نے کہا ابتانا، مطلب جن کے پاس تھا، انہوں نے کہا ہم نے یہ خریدا تھا تمیم سے اور عدی سے۔ فقام رجلانی، اب انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی، اب ان کے مقابلے میں 2 بندے، اس کے وہ سامی جو تھا اس کے اولیاء میں سے کھڑے ہوئے،
اس کے ورثاء میں سے، فحلفا انہوں نے قسم اٹھائی اور انہوں نے کہا لشہادتنا حق من شہادتی ماں، ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے ان کی گواہی سے، وان الجام لصاحبہم، اور یہ جو پیالہ ہے یہ ان کے صاحب کا ہے، ہمارے جو وہ فوت ہو گیا اس کا ہے۔ رابی نے کہا وفیہم نازلت هذه الآیۃ، اور انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ یہ جو آیت ہے یہ سب سے ٹف آیت ہے ترکیب کے لحاظ سے، ترجمے کے لحاظ سے بھی، اور اس میں جو بات ہے وہ مطلب تھوڑی سی پیچیدہ ہے، آپ تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں، آپ لوگوں کو بول رہا ہوں میں، جلدی کرو ناشتے کی چھٹی ہوگی آپ کو۔ وصی کا ادا کرنا میت کے قرضوں کو بغیر محضر من الوراثۃ، ورثاء کی عدم موجودگی میں، کیا وصی جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے قرضے؟ بظاہر بات ہے میت کے قرضے ہیں نا، اور قرضے مال کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ ورثاء نہ بھی ہو تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ادا ہونے ہی ہونے ہیں بشرطے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ثبوت ہو۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ورثاء کی رضامندگی کے ساتھ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے وہ۔ بھئی ورثاء، آپ مجھے یہ بتاؤ جائیداد جب تقسیم ہو جائے گی کون بندہ اس کے قرضے ادا کرے گا میت کے؟ تو وہ جس کو وصیت کر کے گیا ہوا ہے بندہ کہ یہ مال کا خیال کرنا یا میرے قرضے ادا کرنے، ظاہر بات ہے وہ تو کر دے گا، لیکن بعد میں مسئلہ بن جائے گا۔ چلیں جی، حدثنی جابر بن عبد اللہ الانصاری، پڑھیں۔ ان کا باپ شہید ہو گیا یوم احد کے دن، وترک ستہ بنات، اور 6 بیٹیاں چھوڑیں، وترک علیہ دینا، اور اپنے اوپر قرض چھوڑا، فلما حضر جداد النخل، جب کھجوروں کی کٹائی کا وقت آیا تھا تو رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ قد علمت، آپ کو علم ہے، ان والدی استشہد یوم احد، میرا جو والد ہے وہ شہید ہو گیا احد کے دن، وترک علیہ دینا کثیرا، اور اپنے اوپر بڑا قرض چھوڑا ہے، وانی احب ان یراک الغرماء، اور مجھے پسند ہے کہ آپ کو غرماء جو ہے نا جو قرض خواہ ہیں وہ دیکھیں، غرماء کا مطلب قرض لینے والے۔ آپ نے کہا اب تو جا فبیدر کل تمرین علی ناحیتہ، اور ہر کھجور کا اس کی ایک طرف ایک کنارے پر اس کا ڈھیر بنا دے، ایک سائڈ پہ کر کے، ہر کھجور کا الگ الگ۔ ففعلت، میں نے ایسے کیا، ثم دعوت، پھر میں نے آپ کو بلایا، فلما نظروا الی، جب انہوں نے آپ کو دیکھا، اغروا بی تلک الساعۃ، اس وقت وہ میری وجہ سے بھڑک اٹھے، مطلب یہ ہے کہ ان کو غصہ آ گیا کہ اس نے پیغمبر کو کیوں بلایا ہے۔ فلما رأى ما یصنعون، جب آپ نے دیکھا وہ جو ہے نا یصنعون جو وہ کر رہے تھے، طاف حول آدمیہ بیدرن، آپ نے سب سے بڑے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگایا، طاف حول آدمیہ بیدرن، 3 مرات، 3 دفعہ، ثم جلس علیہ، پھر آپ بیٹھ گئے، پھر آپ نے کہا ادعو اصحابہ کا، اپنے ساتھیوں کو بلا جنہوں نے قرضہ لینا ہے، فما زال یکیر لهم، ہمیشہ آپ ان کو معاف کے دیتے رہے، حتی ادى اللہ امانت والدی، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی امانت کو ادا کر دیا، وانا واللہ راض، اور میں اللہ کی قسم راضی تھا اس بات پہ، میں پسند کرنے والا تھا کہ ان یؤدی اللہ امانت والدی، اللہ تعالیٰ میرے والد کی امانت کو ادا کرے، ولا ارجو الی اخواتی تمرتن، اور میں اپنی بہنوں کی طرف ایک کھجور بھی نہ لوٹاؤں۔ اب یہ باب سے کیسے استدلال ہے بھائی کہ بھائی اصل میں باقی ورثاء نہیں ہے نا، بھائی جو باقی ورثاء تھے وہ موجود نہیں تھے نا، اور یہ جابر بن عبداللہ اکیلے خود ہی وہ قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ فسالمہ، واللہ بخدا سالمہ، بچ گئے، البیادر کلها، سارے ڈھیر، حتی انی انظر الی البیدر، یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں اس ڈھیر کو، الذی علیہ رسول اللہ، جس پر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، کانہ لم ینقص تمرۃ واحدہ، گویا کہ انہوں نے ایک کھجور بھی کم نہیں کی، اب عبداللہ نے کہا اغروبی کا مطلب ہے ہوئی جو بھی، کہ وہ میرے ذریعے بھڑکائے گئے، اغروبی اے ہوئی، اللہ قرآن مجید میں آتا ہے فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کی آگ بھڑکا دی، تو اس سینس میں اغرا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، اغروبی یہ مجہول ہے، اور آگے اس کی جو تشریح انہوں نے کر دی ہے، مطلب ایک ویسا ہی لفظ جو عموماً استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ چلیں جی، آج کے لیے کافی ہے۔